آج ہمارے سامنے رمضان کی تیاری پر مبنی ایک گائیڈ ہے۔ عام طور پر رمضان کی آمد ایک سوئچ آن کرنے جیسی ہوتی ہے کہ ایک دن عام روٹین اور اگلے دن روزہ۔ جی بالکل، لیکن یہ گائیڈ ایک بالکل مختلف نقطہ پیش کرتی ہے کہ رمضان کا بہترین تجربہ اس کی تیاری میں چھپا ہے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کا استقبال ایک تھکا دینے والے چیلنج کے بجائے ایک روحانی سفر کے طور پر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ضرور۔ اس گائیڈ میں جو بات سب سے پہلے نظر آتی ہے وہ جسمانی تیاری پر زور ہے۔ جی، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے پہلے کچھ دن سر درد، تھکن، چڑچڑاپن، بالکل، اور گائیڈ کا کہنا ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ روزہ نہیں بلکہ معمولات میں اچانک آنے والی بڑی تبدیلی ہے۔ اچھا، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ گائیڈ جسمانی تیاری کو صرف ایک جسمانی عمل نہیں سمجھتی بلکہ اسے روحانی فوکس کا آپ کہہ لیں کہ ایک پلیٹ فارم قرار دیتی ہے۔ پلیٹ فارم مطلب؟ یعنی جب جسم کیفین کی کمی یا بھوک سے نہیں لڑ رہا ہوتا تو دماغ کی ساری توانائی عبادت کے لیے آزاد ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اس کا پہلا قدم چائے اور کافی جیسے کیفین والے مشروبات کو آہستہ آہستہ کم کرنا ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے کیونکہ اکثر لوگ سحری اور افطاری کو صرف بھوک مٹانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جی، جبکہ گائیڈ اسے جسم کو فیول کرنے کا موقع کہتی ہے۔ بالکل، اسی لیے اس میں فائبر، پروٹین اور صحت مند چکنائی والی غذاؤں پر زور دیا گیا ہے، جیسے دالیں، جو، سبزیاں اور دہی، تاکہ توانائی دیر تک قائم رہے۔ صحیح۔ اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کا بھی مشورہ ہے تاکہ معدے پر بوجھ نہ پڑے۔ اور پھر پانی کا معاملہ ہے، جسم میں پانی کی مناسب مقدار بہت ضروری ہے۔ یہ تو ہے۔ گائیڈ مشورہ دیتی ہے کہ ابھی سے دن میں 8 گلاس پانی پینے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں پانی کی کمی کا شکار نہ ہو۔ جی، یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ عام دنوں میں بھی اپنے پانی پینے کا حساب رکھتے ہیں؟ لیکن رمضان میں ان کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ بالکل، اسی طرح جیسے نیند کا معاملہ ہے۔ جی، سحری کے لیے جلدی اٹھنے کی تیاری کے لیے ابھی سے تھوڑا جلدی سونا شروع کرنا، یہ ایک بہت عملی مشورہ ہے۔ بالکل، اور دن میں مختصر قیلولہ جسے پاور نیپ کہتے ہیں وہ توانائی بحال کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ صحیح۔ جسمانی سرگرمی کے بارے میں بھی گائیڈ کا مشورہ بہت متوازن ہے۔ یہ کوئی نئی سخت ورزش شروع کرنے کو نہیں کہتی، اچھا، بلکہ روزانہ صرف 20 سے 30 منٹ کی ہلکی چہل قدمی یا سٹریچنگ پر زور دیتی ہے تاکہ جسم متحرک رہے اور سستی کا احساس کم ہو۔ جی، تو جسمانی طور پر تو ہم تیار ہو گئے، لیکن مجھے اس گائیڈ کی جو بات سب سے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ اس نے جسمانی تیاری کے بعد فوراً روحانی اور ذہنی تیاری کو جوڑا ہے۔ صحیح۔ اس کا اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ ساری جسمانی مشق بے معنی ہے اگر ذہن اور روح ساتھ نہ دیں۔ جی، اور ذہنی تیاری کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ گائیڈ کا کہنا ہے کہ جس طرح جسم کو ڈی ٹاکس کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ذہن کو بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی مینٹل ڈی ٹاکس؟ بالکل، اس کے لیے منفی سوچ، غیر ضروری اسکرین ٹائم اور سوشل میڈیا کے شور کو کم کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ مقصد ایک مثبت ذہنی فضا بنانا ہے تاکہ انسان رمضان میں زیادہ پرسکون رہ سکے۔ جی، اور اپنی عبادات پر مرکوز رہ سکے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کی تیاری ایک تدریجی عمل ہے۔ جی، ایک گریجول پروسیس ہے۔ خوراک، نیند، عبادات اور ذہنی سوچ میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں پہلے سے شروع کر کے ہم اس مہینے کے جسمانی چیلنجز کو کم کر سکتے ہیں اور اس کے روحانی فوائد پر پوری توجہ دے سکتے ہیں۔ بالکل۔ گائیڈ کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ رمضان جسم کو تھکانے نہیں بلکہ روح کو سنوارنے اور مضبوط کرنے کا موقع ہے، اور پہلے سے کی گئی تیاری ہی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کنجی ہے۔ بالکل۔ یہاں ایک سوچ ابھرتی ہے جی، کہ جس طرح رمضان کے لیے بتدریج تیاری کا اصول بتایا گیا ہے، کیا زندگی کے دیگر بڑے مقاصد یا تبدیلیوں کے لیے بھی یہی اصول اپنایا جا سکتا ہے؟